بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدن ہوا بالاہتداء حقیق و نوراً بالاقتداء یلیق۔ غور کریں کہ بھی جار مجرور کسی فعل معنی فعل سے متعلق ہو کر کلام کا جزو مستقل بنتا ہے۔ اب بظاہر یا یوں کہیں بھئی اس کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک الاقتداء ہے اور ایک یلیق ہے۔ اب سوال ہے کہ بھی کا تعلق الاقتداء سے کریں گے یا یلیق سے کریں گے؟ یلیق سے کرو تو یلیق فعل ہے، جاندار ہے، فعل جو ہے نا وہ قوت والا عامل ہے۔ جی جب فعل قوت والا عامل ہے تو اس کا معمول مقدم ہونا آسان بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جی برخلاف الاقتداء مصدر کے، مصدر جو ہے وہ کمزور عامل ہے، اس کا معمول مقدم ہونا وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اس عامل کے لیے۔ جی تو لہٰذا بہتر یوں لگ رہا ہے کہ بہی کو یلیق سے متعلق کریں۔ جی بات سمجھے نہیں؟ جی اشارے کہہ رہے نہیں، ایسا نہیں۔ بہی کو یلیق سے متعلق نہیں کریں گے، الاقتداء سے متعلق کریں گے۔ بہی کو یلیق سے متعلق نہیں کریں گے، الاقتداء سے متعلق کریں گے۔ یہ الاقتداء سے متعلق ہے، سمجھے ہو؟ جی کیوں الاقتداء سے کیوں متعلق ہے؟ شارح کہہ رہا ہے کہ بہی کو یلیق سے متعلق کریں تو معنی کیا بنیں گے؟ یلیق میں ہوا جو فاعل ہے، ضمیر جو ہے اس کا مرجع، غور کریں، نوراً بہل اقتداء و یلیق، تو یلیق میں ہوا کا مرجع الاقتداء، جی بہی میں ہی کا مرجع ذات مصطفیٰ، جی الاقتداء یلیق بہی عبارت یوں بنے گی، الاقتداء یلیق بہی، اقتداء کرنا آپ کی ذات والا کو لائق ہے۔ جی الاقتداء یلیق برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اقتداء آپ کی ذات والا کو لائق ہے۔ آپ کو اقتداء لائق نہیں ہے، آپ کو مقتدا ہونا لائق ہے۔ جی آپ مقتدائے انبیاء ہیں، جی امام الرسل ہیں۔ بہی کو یلیق سے متعلق کریں تو معنی کیا بنیں گے؟ یلیق بہی، یلیق الاقتداء بہی، اقتداء لائق ہے، کس کو لائق ہے؟ حضور کو لائق ہے، جی یعنی وہ اقتداء کریں، جی حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ جی لہٰذا بہی کا تعلق کرو الاقتداء سے، بہی کا تعلق کرو کس سے؟ الاقتداء سے۔ الاقتداء سے۔ معنی کیا ہوں گے؟ الاقتداء بہی، آپ کی اقتداء، جی کیا؟ آپ آپ کی الاقتداء بہی، الاقتداء برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اقتداء لائق ہے، جی آپ کو اقتداء کرنا لائق نہیں ہے، بلکہ آپ کی اقتداء لائق ہے۔ جی کس کے لائق ہے؟ ہمارے لائق ہے، جی ہمارے لیے کمال ہے۔ بات سمجھو نہیں؟ جی تو مطلب کیا نکلا؟ بہی کے بعد الاقتداء بھی ہے، یلیق بھی ہے، احتمال دو ہیں، لیکن بہی کا تعلق الاقتداء سے ہوگا، بہی کا تعلق یلیق سے نہیں ہوگا، کیونکہ یلیق سے بناؤ تو معنی یہ بنیں گے کہ یلیق الاقتداء، یلیق الاقتداء بہی، یعنی یلیق بہی الاقتداء، ان کو لائق ہے کہ وہ اقتداء کریں، جی تو ان کو لائق ہے اقتداء کریں، یہ تو پھر ان کا کمال بنا نا۔ جی حضور کا کمال یہ بنے کہ حضور پیچھے چلے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے نا۔ جی ہمارے لیے کمال ہے کہ ہم حضور کے پیچھے چلیں، جی لہٰذا الاقتداء بہی یلیق بنا، ان کے پیچھے چلنا ہمیں لائق ہے، ان کی اقتداء ہمیں لائق ہے، ان کی اقتداء ہمارے لیے کمال ہے۔ یہ معنی تب بنیں گے جب بہی کا تعلق الاقتداء سے ہوگا، نہ کہ یلیق سے ہوگا۔ بات سمجھے؟ جی خلاصہ کلام دوبارہ سمجھے، بہی جار مجرور ہے، جب تک کسی فعل معنی سے فعل سے متعلق نہیں ہوگا
تو کلام کا جزو تام نہیں بنے گا، جزو مستقل نہیں بنے گا۔ جی تو اب اس کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک الاقتداء ہے، ایک یلیق ہے۔ تو اس کو الاقتداء سے متعلق کریں گے یا یلیق سے؟ بظاہر یلیق سے تعلق مناسب ہے، کیوں؟ یلیق فعل ہے، جی عامل قوی ہے، عامل قوی کا معمول مقدم ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا، جی برخلاف الاقتداء کے مصدر ہے، عمل میں کمزور ہے، جب عمل میں کمزور ہے تو اس کا معمول مقدم ہو، اس کو فرق پڑتا ہے۔ جی تو لہٰذا بظاہر یہ یلیق سے متعلق ہونا چاہیے، شاعر نے کہا نہیں الاقتداء سے، یلیق سے نہیں۔ کیوں؟ یلیق سے متعلق کرو گے تو معنی بنیں گے الاقتداء یلیق بہ، اقتداء کرنا حضور کو لائق ہے، جی یعنی حضور کا مقتدی ہونا لائق ہے۔ جی حالانکہ یہ بات تو درست نہیں ہے، تو بہی کا تعلق الاقتداء سے کرو، یعنی الاقتداء بہی یلیق بنا، ان کے پیچھے چلنا ہمیں لائق ہے، جی ان کے پیچھے چلنا ہمارے لیے کمال ہے، ان کے لیے کمال نہیں ہے۔ جی نہیں سمجھے؟ جی متعلق ہے الاقتداء کے، نہ کہ یلیق کے، کیونکہ ہمارا آپ علیہ وآلہ السلام کی اقتداء کرنا ہمیں لائق ہے، نہ کہ انہیں لائق ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے کمال ہے، نہ کہ ان کے لیے کمال ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ جی سوال یہ ہے، بات پہ دھیان دینا، جی اگر بہی کا تعلق ہوتا یلیق سے تو ہم کہتے جار مجرور کو اس لیے مقدم کیا تاکہ سجا کی رعایت ہو سکے۔ دیکھو نا، ہوا بالاہتداء حقیق ونوراً بہ الاقتداء یلیق، اب جار مجرور مقدم کر لیا، کیوں؟ تاکہ سجا کی رعایت ہو سکے۔ جی اگر یوں ہوتا نا یلیق بہ ہدن ہوا بالاہتداء حقیق ونوراً الاہتداء یلیق بہ، سجا کی رعایت نہ ہوتی، جی سمجھ رہے ہو؟ جی تو اب بہی اگر متعلق ہوتا یلیق کے، ہم کہتے مقدم اس لیے کیا تاکہ سجا کی رعایت ہو سکے۔ جی جی یلیق سے متعلق ہوتا تو یہ جواب ہم دیتے۔ جی اب متعلق ہے الاقتداء کے، متعلق کس کے؟ الاقتداء، الاقتداء سے پہلے لاؤ، الاقتداء کے بعد میں لاؤ، جی سجا کی رعایت تو باقی ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی الاقتداء بہی یلیق، دیکھو نا یہاں پر بہ الاقتداء ہے نا، الاقتداء بہی دونوں طرح سنو، ہدن ہوا بالاہتداء حقیق ونوراً بہ الاقتداء یلیق، یوں بھی سجا باقی ہے، جی ہدن ہوا بالاہتداء حقیق ونوراً الاقتداء بہ یلیق، سجا یوں بھی باقی ہے۔ جی تو جب یہ متعلق ہے الاقتداء کے، تو اب الاقتداء سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، ہر حال میں سجا باقی ہے، جی تو پھر مقدم کیوں کیا؟ یلیق سے متعلق ہوتا تو مقدم کیا سجا کی رعایت کے لیے، تب ہم یہ کہتے جی یہ یلیق سے متعلق نہیں ہے، متعلق ہے الاقتداء سے، عامل ہے الاقتداء، جی تو اس سے مقدم کیوں کیا؟ جی اس سے مؤخر رہتا جب بھی سجا کی رعایت ہو جاتی، جی تو اس سے کیوں مقدم کیا؟ سوال بنا نہیں؟ جی توجہ ہے؟ جی یہ سوال تو اس کا شاعر نے جواب دیا، اصل جواب یہ ہے کہ تقدیم کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے کہ بس سجا کی رعایت ہو، جی تقدیم کے اور فائدے بھی ہیں۔ تقدیم کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے حصر، اختصاص، یہ ضابطہ ہے تقدیم و محق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص، جس چیز کو مؤخر ہونا چاہیے اس کو مقدم کرنا جی حصر اور اختصاص کا افادہ کرتا ہے، جی جس چیز کو مؤخر ہونا چاہیے اسے مقدم کرنا حصر اور اختصاص کا افادہ کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جی جی سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی تو اب بہی کو الاقتداء سے مؤخر ہونا چاہیے تھا، اس کو الاقتداء پر مقدم کرنا حصر اور اختصاص کے فائدہ کے لیے۔ جی سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یلیق سے متعلق ہوتا تو تقدیم ہوتی سجا کی رعایت کے لیے، جی جب متعلق ہے الاقتداء کے اس سے مقدم کرو مؤخر کرو، جی سجا کی رعایت تو بن جاتی ہے، پھر الاقتداء سے مقدم کیوں کیا؟ جی جی تو جی اس کا جواب کیا بنا؟ اس کا جواب یہ بنا یہاں پر حصر مقصود ہے، اختصاص مقصود ہے۔ اگر یوں ہوتا نا الاقتداء بہی
تو تعلق تو بن جاتا، حصر اور اختصاص وہ حاصل نہ ہوتا. بہی کو مقدم کیا تاکہ حصر اور اختصاص حاصل ہو جائے. نہیں سمجھو؟ جی بات آگئی ہے. جی. اور ظرف کی تقدیم ہے، ظرف سے مراد ایجاد میں ضرور ہے. جی حصر کے حصر کے ارادے کے لیے ارادے کے لیے. توجہ ہے. جی سوال یہ حصر کیوں، حصر کیوں؟ ٹھیک ہے جی مقصد حصر ہے، لیکن کیوں مقصد ہے؟ جی جی بات سمجھے؟ جی بھائی ادھر باہر ایک لڑکا کھڑا ہے، میں نے کہا بھائی صرف ایک لڑکے کو اندر بلاؤ. جی بھائی صرف کہنے کی کیا ضرورت ہے جب بندہ ہی ایک ہے باہر، جی دوسرا آ ہی نہیں سکتا. جی نہیں سمجھے؟ جی تو صرف کیوں بولا؟ بولا تو حصر کے لیے، جی لیکن بولنے کی وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے. جی بہی کی جو تقدیم ہے وہ حصر کے لیے ہے، جی وہ اختصاص کے لیے ہے. یہ بات ہم نے تمہاری مان لی، جی لیکن یہ تو بتاؤ حصر یہاں ضروری کیوں ہے؟ یہاں پر حصر کا افادہ کر کیوں رہا ہے؟ سوال بنا نہیں؟ جی یہ سوال ہے، اس کا شارع جواب دے رہا ہے. شارع نے کہا اس میں اشارہ کر رہا ہے اس بات کی جانب کہ مصطفیٰ کریم علیہ وعلیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی شرع شریف سارے نبیوں کی شریعتوں کی ناسخ ہے. جی نبی کیا ہوتا ہے؟ مقتدا ہوتا ہے، رسول مقتدا ہوتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. لیطاع، رسول بھیجا ہی کس کے لیے جاتا ہے؟ وہ اطاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے. انہوں نے کہا بہل اقتدا، بہل اقتدا. ہر رسول مطاع بن کے آیا، ہر رسول مقتدا بن کے آیا، جی لیکن یہ کہہ رہے بہل اقتدا فقط حضور کی. بھائی ہر رسول کی اقتدا ہو سکتی ہے، جی یہ کہہ رہے نہیں حضور کی. کیوں؟ اشارہ کر دیا اپنی جگہ ہر رسول مقتدا ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی شریعت نے ساری شریعتیں منسوخ کر دی. جی اب اگر اقتدا ہوگی تو مصطفیٰ کریم کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی. جی یہ مقصد تھا، اس لیے حصر کا افادہ کیا. نہیں سمجھے؟ جی پہلا سوال تھا کہ بہی کو الاقتدا پر مقدم کیوں کیا؟ مؤخر رکھتے جب بھی سجا کا فائدہ حاصل ہو جاتا. تو اس کا جواب دیا بھئی مقدم کیا حصر کے افادے کے لیے. یہ جواب ہو گیا. سوال ہے حصر کے افادہ کیا کیوں؟ کیا تو صحیح، یہ بات تو ٹھیک ہے، کیا کیوں؟ جی اس کا جواب دیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ان ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناسخۃ لملل سائر الانبیاء، کہ حضور کی جو ملت ہے، حضور کی جو شریعت، حضور کا جو دین ہے، وہ سارے نبیوں کی شریعتوں، ان کی ملل اور ان کے ادیان کا ناسخ ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بہی کہا ہے. بہل اقتداء یلیق، ویسے ہر رسول مقتدا ہوتا ہے، اب مقتدا ہیں تو صرف مصطفیٰ ہیں. کیوں؟ پچھلے سارے نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. جی نہیں سمجھے؟ جی اور اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی جانب آپ کی ملت شریفہ ناسخ ہے باقی نبیوں کی ملتوں کی. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا سائر کا مضاف الیہ دیکھو، اس کے مضاف الیہ کا بعض ما قبل میں مذکور ہو تو سائر کے معنی باقی کے آتے ہیں، اور اگر سائر کے مضاف الیہ کا بعض ما قبل مذکور نہ ہو تو سائر کے معنی جمی کے آتے ہیں. یہاں سائر کا مضاف الیہ انبیاء، انبیاء کا بعض ما قبل مذکور ہے کون؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا. اس لیے سائر کے معنی جمی نہیں باقی. تو معنی کیا ہوں گے؟ آپ کی شریعت مطہرہ کیا ہے؟ باقی نبیوں کی شریعتوں کی منسوخ ہے، کی ناسخ ہے. سارے نبیوں نہیں، باقی نبیوں. سارے نبیوں میں تو آپ بھی آ جاتے ہیں. نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. پھر سوال ہو گیا بھائی یہ جو حصر آپ نے کہا بھئی حصر کے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ حضور کی شریعت سارے نبیوں کی، باقی نبیوں کی شریعتوں کے لیے ناسخ ہے. تم نے کیا کہا؟ بہل اقتداء یلیق. کیا؟ بہل اقتداء یلیق، فقط آپ کی اقتداء، فقط آپ کی، صرف آپ کی. اعتراض ہے تو شیعہ ہے، عبداللہ یزدی شیعہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو لوگ شرح تہذیب پڑھتے پڑھاتے ہیں
جی جی آپ کسی ٹی وی پروگرام میں اگر آپ کی تصویر آ جائے شیعوں کے ساتھ تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جی جی ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں. جی جی یہ ان کا مبلغ علمی ہے. اسی سے ان کو پریشانی ہو جاتی ہے بھئی اس کی تصویر جو ہے وہ شیعوں کے ساتھ کیوں آ گئی ہے. جی ان کا آج کل کا جو تازہ امام تازہ ہے جی وہ دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو امام تازہ جو ہے وہ دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ سارا حلال ہے. آپ کی تصویر جو وہ شیعوں کے ساتھ نہیں آنی چاہیے، جی کیونکہ آپ کی تصویر یہ ادھر والا جو ہے وہ کذاب جو ہے جی سکر والا، اس نے تو شیعوں کے ساتھ جفیاں بھی ڈالتا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اظہار یکجہتی کرتا ہے. جی یہ حلال ہے، اس طرح کی خود کرے. جی ہمارا کتا کتا اور تمہارا کتا ٹومی. جی جی تو وہ حال ہے ان کا موجود ہے. تو آپ پھر شرع تعظیم کے نصاب سے نکال دو. جی دیوبندیوں نے بھی رکھی ہوئی ہے، یہ ناسبیوں نے بھی رکھی ہوئی ہے. دیوبندیوں میں بھی ایک بڑی تعداد ہے ناسبیوں کی، بریلویوں میں بھی ایک بڑی تعداد ہے ناسبیوں کی. ابھی تو بریلویوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی ناسبیوں کی. اللہ ہدایت عطا فرمائے. ایک صدی جو ہے وہ ادب کے پیچھے چلے، ابھی اگلی صدی جو ہے بے ادبوں کے پیچھے چلیں گے. اذا کان کا ہے نا وہ شعر عربی کا کہ بھئی جب کسی قوم کا رہنما کبا ہو نا تو اس وقت وہ ان کو کسی مردار کے کسی جانور کے مردار پر ہی لے کے جائے گا نا. جی ٹھیک ہے نا. تو ان کا ایک جو ہے وہ ہے کون ہے، ایک ان کا دلیل قوم ایک ہے بالکل اجل چینل والا، جی اور دوسرا اجل یہ لاہور والا. جی ٹھیک ہے نا. اذا کان الغراب و دلیل قوم ایک غراب نہیں دو غراب ہیں ان کی دلیل. ٹھیک ہے. جی تو اس لیے گہری کھائی میں گرے بغیر یہ رہیں گے نہیں. جی بات کیا ہو رہی تھی بھائی تو یہ تو شیعہ ہے جی اور ان کے نزدیک ائمہ کی اطاعت فرض ہے. جی بات پہ توجہ کرنا. جی ائمہ کی اطاعت ایسے فرض ہے جیسے نبیوں کی اطاعت فرض ہے. جی جی ان کے نزدیک شیعوں کے نزدیک ائمہ کی اطاعت ایسے فرض ہے جیسے نبیوں کی اطاعت فرض ہے. کوئی فرق نہیں ہے. تو اب اعتراض ہوگا اس پر، شارع پر اعتراض ہوگا کہ بھئی تو نے کیا کہا بہل اقتداء یلی، فقط حضور کی اقتداء. جی تمہارے نزدیک تو ائمہ کی اقتداء بھی جی واجب ہے، فرض ہے. جی تو پھر یہ جو حسر ہے یہ تو تمہارے خلاف بھی گیا. اعتراض بنا نہیں. جی اس کے دو جواب دے رہا ہے. حالانکہ یہ جواب اس کو نہیں دینے چاہیے تھے. جی یہ کہتا بھئی شارع کا مذہب اور ہے، مصنف کا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے. جی جی یوں کہتا نا. جی یہ مصنف کو بھی اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے. جی مصنف سنی تھا تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ. جی ٹھیک ہے. تو دو جواب اس نے دیے. اس نے کہا پہلا جواب یہ ہے کہ ائمہ کی جو اقتداء ہے وہ ائمہ کی اقتداء نہیں ہے، وہ حقیقت میں حضور کی اقتداء ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی تو لہٰذا بہل اقتداء جو ہے یہ حسر درست ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. جی جی کیونکہ ائمہ کی اقتداء نہیں ہے، حضور کی اقتداء ہے. جی کیوں؟ یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو فرمایا اولی الامر، یہ جو اولی الامر ہیں یہ ائمہ ہیں. یہ شیعوں کی رائے یہ ہے. جی یہ جو اولی الامر کی اطاعت کو حکم دیا یہ تو قرآن نے حکم دیا، حضور پر نازل ہونے والی کتاب نے حکم دیا. تو اولی الامر کی اطاعت نہیں ہے، وہ حضور کی اطاعت ہے. جی تو لہٰذا یہ بہل اقتدائی بنے گی، یہ ائمہ کی الگ سے اقتداء نہیں بنے گی. جی بات سمجھو نہیں؟ جی جی ذہن میں رکھے اولی الامر کی اطاعت ہمارے نزدیک بھی ضروری ہے، لیکن اس درجہ میں نہیں جس درجہ میں نبی کی اطاعت ضروری ہوتی ہے. جی یہ بات ذہن میں رکھیں. جی اولی الامر کی اطاعت ہمارے نزدیک بھی ضروری ہے، لیکن اس درجہ میں نہیں جس درجہ میں نبی کی ہوتی ہے. جی اچھے کام کا حکم دیں گے تو ہم مانیں گے ان کی. جی اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو ہم ان کی نہیں مانیں گے. جی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی خالق کی معصیت میں. جی بات سمجھے؟ جی. تو لہٰذا اولی الامر کی اطاعت ہمارے نزدیک بھی ضروری ہے، جی. لیکن اس درجہ میں نہیں ہے جی. جس درجہ میں یہ شیعہ مانتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ جی. پھر وہ ائمہ کی عصمت کے قائل ہیں.
اہل سنت ائمہ کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، جی ائمہ کی عظمت کے قائل ہیں، عصمت کے قائل نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جی انبیاء کرام علیہ نبی علیہ السلام کے بعد، انبیاء کے بعد انسانوں میں سے انفرادی طور پہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ جی امت کو من حیث المجموع معصومہ کہا جاتا ہے، لیکن افراد ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے انسانوں میں سے۔ بات ہے ذہن میں، برخلاف کن کے شیعہ حضرات کے، ان کے نزدیک ائمہ معصومین ہیں، ائمہ کو معصوم مانتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ جی۔ تو پہلا اس نے یہ جواب دیا کہ یہ ائمہ کی اطاعت نہیں، یہ حضور کی اطاعت ہے، حسر اپنی جگہ پر درست ہے، جی سمجھو؟ جی بل اقتداء ائمہ کی تو کہا جائے گا کہ یہ اقتداء ہے آپ علیہ وآلہ السلام کی در حقیقت۔ ایک اور جواب، دوسرا جواب سمجھنے اس پہلے مختصر تمہید جان لے۔ تمہید یہ ہے کہ حسر کی دو قسمیں، حسر حقیقی، حسر اضافی۔ جی حسر حقیقی ہے جمیع معادہ کے اعتبار سے، حسر اضافی ہے بعض معادہ کے اعتبار سے۔ جی سمجھے بات کو؟ جی۔ حسر حقیقی، حسر اضافی۔ حسر حقیقی وہ ہے جو جمیع معادہ کے اعتبار سے ہو، جی حسر اضافی جو بعض معادہ کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ جی اس میں بعض معادہ وہ بعض کی تعین کیوں کر رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہوتا وہ بعض معادہ کے اعتبار سے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب جواب کی تقریر یہ ہے، بہی ہے تقدیم برائے حسر، لیکن حسر جمیع معادہ کے اعتبار سے نہیں، بعض معادہ کے اعتبار سے۔ اور بعض معادہ کون ہے؟ وہ انبیاء کرام، جی یعنی پچھلے نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان کی شریعت کی اتباع نہیں ہو سکتی، اب اتباع ہوگی تو مصطفیٰ کریم کی شریعت کی، ٹھیک ہے، اور حضور کے بعد ائمہ کی۔ تو اب اس حسر کے ذریعے ائمہ کو نہیں نکالا، اس حسر کے ذریعے انبیاء کو نکالا۔ جی نہیں سمجھو؟ جی۔ حسر اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے، جی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یا کہا جائے گا حسر اضافی ہے، باقی انبیاء کی جانب نسبت کرتے ہو، بات سمجھو؟ جی